اسلام کی دولت سے نوازا ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ نعمتوں میں سے یہ سب سے بڑی نعمت کسی بندے کو اسلام کی توفیق اور اسلام کی نعمت اور اسلام والی زندگی نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ کے اندر یہ زندگی ہو، انسان کے اندر، جیسے روح انسان کے اندر ہوتی ہے، تو جب روح اندر ہوتی ہے تو اس انسان کو زندہ انسان کہا جاتا ہے۔ یہ زندہ ہے، اس کا ہر ایک عضو وہ استعمال ہوتا ہے اپنے اپنے کام میں۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، ہاتھ اور پیر کا اپنا کام ہے، دماغ کا اپنا کام ہے۔ تو جب یہ اندر ہوتی ہے، اگرچہ نظر نہیں آتی، لیکن اس کی برکت سے بندہ زندہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح جب یہ اندر زندگی ہوتی ہے، ایمان والی زندگی، اسلام والی زندگی، تو اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا بولنا، اس کا لینا دینا، اس کا سوچ، یعنی جسے جہاں بندہ ہے تو روح ساتھ ہے، جہاں بندہ ہے تو جسم ساتھ ہے، جسم کے اندر روح ہے۔ اس طرح یہ مسلمان جہاں پر بھی ہوتا ہے تو اسلام اس کے ساتھ، گھر میں ہے تو اسلام ساتھ ہے، کاروبار میں ہے تو اسلام اور دینی زندگی ساتھ ہے، مسجد میں ہے تو دینی زندگی ساتھ ہے۔ جس شعبے میں بھی یہ ہے تو اس شعبے میں یہ زندگی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی برکت سے یہ انسان جہاں بھی ہو، جہاں یہ وہاں خوشی، جہاں یہ وہاں مطمئن، جہاں یہ موجود ہے اس کا مال محفوظ ہے، اس کی جان محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے۔ جہاں اس کو کوئی مشکل آ جائے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس وجہ سے کہ اس کے پاس دعا ہے، اس کے پاس عمل ہے۔ تو مرنے سے پہلے دنیا میں بندہ کچھ وقت گزار دیتا ہے، تو جب تک دنیا میں ہے تو آرام سے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت کے وقت میں بھی یہ چین اور سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے۔ قبر میں، برزخ میں بھی اس اسلامی زندگی، دینی زندگی کی وجہ سے یہ آرام، چین، سکون کے ساتھ اس کی برزخ والی زندگی گزر جاتی ہے۔ حشر کے دن میں اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں بھی اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اسی زندگی کی برکت سے۔ پولیس صراط پر گزرتے وقت آسانی سے گزر جاتا ہے، جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ اللہ جل شانہ بنا دیتا ہے۔ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں، اطمینان، سکون، چین، نعمتیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ سب نعمتیں اسلامی زندگی پر ہے، یعنی بندہ دیندار بن جائے، مالدار بننے پر، زمیندار بننے پر اور دنیا کے چیزوں والے بننے پر اس میں کوئی ایک فضیلت بھی نہیں ہے کہ بندہ مالدار بن گیا تو جب تک دنیا میں ہے تو مطمئن ہوگا، جب تک دنیا میں ہے تو اس کی عزت ہوگی، جب تک دنیا میں ہے تو اس کی زندگی میں برکت ہوگی۔ مالداری کی وجہ سے یا زمینداری کی وجہ سے یا دکانداری کی وجہ سے یا ملک والے ہونے کی وجہ سے کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں اور ان چیزوں کو بندہ
حاصل کر کے یہ اس کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، تو ان نعمتوں میں سے دنیا میں کوئی ایک بھی نعمت پیسوں کے ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے، دکانوں کے ذریعے سے، حکومتوں کے ذریعے سے، عہدوں کے ذریعے سے کوئی ایک نعمت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسے دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی آنکھ کے علاوہ کسی کے ذریعے سے دیکھ نہیں سکتا، کان کے علاوہ کسی ذریعے سے سن نہیں سکتا، زبان کے علاوہ کسی ذریعے سے بول نہیں سکتا، اور جتنا بھی مالدار ہو لیکن بول زبان کے ذریعے سے، یہ زبان کا کام ہے، اور جتنا بھی یہ دنیا کے اعتبار سے بڑا آدمی ہو لیکن آنکھ کے بغیر دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس طرح میرے محترم دوستو، اس دینی زندگی کے بغیر کوئی بھی آرام، چین، سکون اور عزت والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ موت کے وقت جہاں تک چیزوں کا تعلق ہے تو چیزیں تو یہاں پر رہ جاتی ہیں، مالدار کے پاس مال نہیں جاتا، زمیندار کے پاس زمین نہیں جاتی، ملک والے کے پاس ساتھ ملک نہیں جاتا، ڈگری والے کے ساتھ ڈگری نہیں جاتی، کوئی چیز بھی نہیں جاتی۔ لیکن اگر ایک بندہ دیندار ہے تو اس کا دین اس کے ساتھ قبر میں، تو قبر میں یہ اکیلا نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر بھی دینی ہے اور راستے سے ہٹ کر بندہ زندگی گزار رہا ہے تو سب چیزوں کے باوجود پریشانی ہے، پریشانی سے بچ نہیں سکتا، خواہ لاکھ روپیہ ہو، خواہ کروڑوں روپیہ کا مالک بن جائے، خواہ زمینیں خریدتے یہ پوری دنیا بھی اگر یہ خرید لے تو اس کے ذریعے سے یہ پریشانی سے نہیں بچ سکتا، یہ بے اطمینانی سے نہیں بچ سکتا، پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے لیکن یہ بے اطمینانی سے، پریشانی سے، مصیبتوں سے یہ نہیں بچ سکتا ہے۔ اگر ظاہری طور پر تھوڑے وقت کے لیے تو وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے، وہ عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور وہ ایک صورت ہے، ایک شکل ہے، عزت کی شکل ہے، عزت نہیں ہے، اطمینان کی شکل ہے، اطمینان نہیں ہے، آرام کی شکل ہے، آرام نہیں ہے، جس کا خود یہ بندہ اقرار کرتا ہے۔ خود بندہ سب چیزوں کے باوجود پریشانی کا اقرار کر لیتا ہے، سب چیزوں کے باوجود مال اور جان کے محفوظ نہ ہونے کا اقرار کر لیتا ہے، اور جو بندہ راستے پر چلتا ہے دین پر تو اس میں سے کبھی بھی کسی نے شکایت نہیں کی ہے، خواہ اس کے پاس پیسہ کم ہو یا زیادہ ہو، چیزیں کم ہو یا زیادہ ہو، اس کا ساتھ دینے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، حکومت ان کی ہے یا کافر اور مشرک اور بے دینوں کی ہے، لیکن اس بندے نے کسی وقت بھی اپنے اندر کے جو حالات ہے اس کے اعتبار سے شکایتیں نہیں کی ہے کہ میں پریشان ہوں۔ بے دینی کے ساتھ کوئی خوش نہیں رہ سکتا اور دینداری کے ساتھ کوئی پریشان نہیں رہ سکتا، بے دینی کے ساتھ کوئی عزت والا نہیں بن سکتا اور دینداری کے ساتھ کوئی ذلیل نہیں بن سکتا۔ بے دینی کے ساتھ سب کچھ ہے لیکن اس کی محبتیں لوگوں کے دل کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، اغراض الگ ہے کہ غرض کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرنا، غرض کی وجہ سے آگے پیچھے رہنا، غرض کی وجہ سے اس کی بات ماننا، یہ الگ بات ہے، لیکن ایک محبت اور تعلق کی وجہ سے اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی بات سننا، یہ دین کا ثمرہ ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک درخت ہے تو درخت کا میوہ ہوتا ہے، تو وہ درخت جس پر میوہ نہیں تو سمجھ لو کہ یہ درخت ٹھیک نہیں ہے، یا تو جڑوں میں کچھ فرق ہے، تنے میں کچھ فرق ہے، شاخوں میں کچھ فرق ہے، تو آخر جو کچھ بھی ہے لیکن درخت تو ہے ثمرہ کے لیے۔ آم کا باغ ہے، درختیں ہیں، آم نہیں، سیب کا باغ ہے، درختیں ہیں، سیب نہیں، امرود کا باغ ہے، درختیں ہیں اور امرود نہیں، تو بندہ دیکھتا ہے یار یہ کیسے درخت ہے جس پر پھل نہیں لگتا، اور پھل جو لگتا ہے درختوں پر لگتا ہے، درختوں پر لگتا ہے، جو کیونکہ اسی کے اندر اسی کا بیج ہے اور اسی پر آگے محنت کی جاتی ہے تو آگے اس کا ثمرہ مل جاتا ہے۔
یہ ثمرات صرف دین کے ہیں. یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو عزتیں ہیں، یہ جو اطمینان ہے، یہ جو خوشیاں ہیں، یہ جو ہر حال میں اطمینان والی زندگی ہے، مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد، یہ ثمرات ہے، یہ میوہ ہے، یہ برکتیں ہیں دین کی. تو جیسے میوہ بغیر درخت کے نہیں، اس طرح یہ فوائد اور یہ منافع بغیر دین کے نہیں ہے، بغیر دین کے نہیں ہے. اور دین کے ساتھ مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں ہے. اگر ظاہری طور پر ہے تو اس کو مصیبت اور پریشانی نہیں کہا جا سکتی. وہ ابتلاءات اور امتحانات ہوتے ہیں بندے کے دین میں اور ترقی کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق آگے بڑھانے کے لیے. اس لیے ہر انسان پر، بلکہ ہر مسلمان پر اپنی جان کا اور اپنے نفس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. یہ سب سے پہلا حق ہے نفس کا. یعنی جس طرح بندہ یہ جانتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے گرمی سے بچاؤ، سردی سے بچاؤ، بھوک سے بچاؤ، پیاس سے بچاؤ، اس طرح دنیا کی جو ضرورتیں ہیں اس ضرورتوں کو پورا کرنا یہ بندے کا کام ہے. اس کے لیے کپڑے ہیں، اس کے لیے مکان ہے، اس کے لیے لباس ہے، اس کے لیے کھانا ہے، اس کے لیے سواریاں ہیں، تاکہ اپنے آپ کو مشقتوں سے بندہ بچا دے. یہ نفس کا حق ہے. اس سے زیادہ حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنا کر دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. دنیا اور آخرت کے پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. دنیا اور آخرت کے ذلت اور رسوائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو یہ نفس کا سب سے پہلا حق ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنا دو. یہ حق ہے، کیونکہ دین کے بغیر اس کو دوزخ کے گرمی سے نہیں بچا سکتے ہو، اس کو دوزخ کے بھوک سے نہیں بچا سکتے ہو، اس کو دوزخ کے پریشانیوں سے نہیں بچا سکتے ہو، اس کو وہاں کے جیل خانوں سے اور فرشتے جو پٹائی کریں گے اس سے نہیں بچا سکتے ہو بغیر اس کے کہ اس کو دیندار بناؤ. اپنے اوپر محنت کرو اور اپنے آپ کو دیندار بنا دو بس. اور ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کا بھی سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو دیندار بنا کر جہنم سے بچاؤ. دیندار جیسے عام طور پر دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو مالدار بنا کر ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے اسباب مہیا کرو. مالدار بنانے سے تو جس طرح یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں اس طرح یہ باتیں بھی خدا کرے سمجھ میں آ جائے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دیندار بنا کر اس کو جہنم سے بچاؤ. یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. اس زندگی کا سیکھنا اور اس زندگی کو گزارنا یہ ہر ایک پر اس کی ذمہ داری ہے. یہ اس کا نفس کا حق ہے اس پر. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. دوزخ سے یعنی جہنم سے بچاؤ. تو جہنم سے بندہ پیسوں کے ذریعے سے بچ سکتا ہے، عہدوں کے ذریعے سے بچ سکتا ہے، دولتوں کے ذریعے سے بچ سکتا ہے. نہیں، جہنم سے انسان دین کے بغیر نہیں بچ سکتا اور جنت میں دین کے بغیر نہیں جا سکتا. اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنا دو اور اپنے اہل و عیال کو دیندار بنانے کی کوشش کرو. اس لیے ہر ایک پر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنانے کی محنت کرو. بس اپنے آپ کو دیندار بنانے کی محنت اور کوشش کرو. اب دیندار کیسے بنے گا؟ تو دین کی محنت سے دیندار بنے گا. جیسے مال کی محنت سے مالدار بنے گا، ڈاکٹری کی محنت سے ڈاکٹر بنے گا، انجینئرنگ کی محنت سے انجینئر بنے گا، ملک کی محنت سے یہ ملک والا بنے گا، عہدے کی محنت سے اس کے ہاتھ میں عہدہ آئے گا. لیکن جس چیز کی یہ محنت کرے گا اسی راستے پر اس کو وہ چیز ملے گی، اس کے بغیر نہیں ملے گی. لیکن دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ مال کی محنت کر کے مالدار نہ بنے، ملک کی محنت کر کے ملک ہاتھ میں نہ آوے، ڈاکٹری کی محنت کر کے ڈاکٹر نہ بنے. یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے
کہ بندہ دیندار بننے کی محنت کرے اور دیندار نہ بنے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جب تم اپنے کو دیندار بنانے کی محنت کرو گے تو میں تمہیں دیندار بنا دوں گا. تم اپنے دل کے اندر ہدایت والی روشنی کو اندر اتارنے کی محنت کرو گے تو میں تمہارے دل کے اندر یہ ہدایت والی روشنی اتاروں گا. یہ وعدے ہیں, ان کے ساتھ وعدے ہیں. اللہ کسی کے محنت کو ضائع نہیں کرتا. اس لیے دیندار بننے کے لیے سب سے پہلے محنت ہے دیندار بننے کی, کہ اپنی محنتوں کو دیکھو کہ اپنی محنت میں دیندار بننے کی محنت کو اس کو اوپر رکھو. زمیندار بننے کی محنت پر دیندار بننے کی محنت اوپر رکھو. مالدار بننے کی محنت پر دیندار بننے کی محنت اوپر رکھو. کسی علاقے اور کسی شہر اور کسی ملک کا بڑا بننے کی محنت پر دیندار بننے کی محنت اوپر رکھو. اس لیے اگر دیندار ہوں گے تو آپ کا مال بھی کمانا بھی ٹھیک ہو جائے گا, خرچ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر دیندار نہیں ہوں گے تو کمانا بھی نقصان اور خرچ کرنا بھی نقصان. اگر دیندار ہوں گے تو ملک چلانا بھی دین بن جائے گا اور ملک کے بغیر محکوم بننا بھی تمہارا دین بن جائے گا. لیکن اگر دینداری کی محنت نہیں کرو گے اور ملک تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا تو یہ ملک تمہیں بے دینی کے نقصان سے بچا نہیں سکتا ہے. کہ ملک کی وجہ سے بندہ ان عذابوں سے بچے اور ان مصیبتوں سے بچے اور ان پریشانیوں سے بچے جو بے دینی کی وجہ سے آتی ہے. اس کی وجہ سے یہ ملک والا بچ نہیں سکتا ہے اپنے ملک کی وجہ سے. تو میرے محترم دوستو, یہ سب پر لازمی قرار دیا گیا کہ اپنے آپ کو دیندار بنانے کی محنت کرو. اب اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے وہ ہے کلمہ سیکھو. کلمے والی محنت کر کے کلمہ اندر اتارو. کلمہ اندر اتارو. جتنا اندر کلمہ اترا ہوگا اتنا باہر دین پر چلنا آسان ہوگا, اور جتنا کلمہ اندر مضبوط نہیں ہوگا تو اتنا اس کا باہر دین پر چلنا یہ مشکل ہوگا. اگر اس کا دل کرے گا بھی دل کرے گا بھی یہ اس طرح صحیح چلنے کو, لیکن یہ چل نہیں سکتا. اس لیے کلمے کی محنت کو ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنے بادشاہوں کو دیندار بنانے کے لیے, وزیروں کو دیندار بنانے کے لیے, زمینداروں کو دیندار بنانے کے لیے, تاجروں کو دیندار بنانے کے لیے, قومیں صنعت والوں کو دیندار بنانے کے لیے, طاقت والوں کو دیندار بنانے کے لیے, اکثریت والوں کو دیندار بنانے کے لیے نبی نے محنت کی ہے. ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو دین پر لانے کے لیے محنت کی ہے کہ میری قوم دین پر آ جائے, میری قوم دیندار بن جائے تاکہ یہ کامیاب ہو جائے. اس لیے ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو اور اپنی امت کو دیندار بنانے کے لیے سب سے پہلی محنت کلمے کی ہے. اللہ کی طرف سے ان کو یہی کہا گیا ہے کہ تمہیں دنیا میں اقامت دین کے لیے بھیجا جاتا ہے. نبی کو بستیوں میں, شہروں میں, علاقوں میں, ملکوں میں جو ان کو بھیجا جاتا ہے, اللہ نے بھیجا, ان کا صرف ایک ہی کام تھا اور وہ کام کیا تھا کہ تم ان بستیوں میں, ان شہروں میں, ان علاقوں میں دین کی اقامت کی محنت کرو کہ اس میں دین قائم ہو جائے. تمہاری بعثت کا مقصود وہ یہی ہے کہ اپنی بستی, اپنے شہر, اپنے علاقے میں تم دین کے قیام کی اور دین کے اقامت کی محنت کرو. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ راستہ اللہ نے جب سے انسانوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا, اللہ نے زندگی گزارنے کا یہ راستہ سب کے لیے ایک ہی طے کر دیا کہ تم اسی راستے پر چل کر میرے ساتھ میرا قرب اور میرا تعلق حاصل کر سکتے ہو اور کامیابی حاصل کر سکتے ہو. تو نبی کو بھیجا جاتا ہے دین لوگوں میں, دین سے دور اور
وہ زیادہ دور رہنے والے ان کو دیندار بننے کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے. اس کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ بندے دین پر کیسے آ جائے, اس بستی میں اقامت دین کیسے ہو, اس شہر میں دین کی اقامت کیسے ہو, اس ملک میں دین کی اقامت کیسے ہو. تو نبی کی بعثت صرف اسی کام کے لیے کیا جاتا ہے کہ تم اپنے بستیوں میں, اپنے شہروں میں, اپنے علاقوں میں, اپنے ملکوں میں اقامت دین کی محنت کرو. دین کا قائم کرنا یہ اللہ کا کام ہے. یہ اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا, محنت کرنے والوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا. جیسے زمیندار زمین پر محنت کرتا ہے تو آگے نتیجہ اللہ نے زمینداروں کے ہاتھ میں نہیں رکھا. محنت کرنا زمیندار کا کام ہے, آگے اس سے کھیتی بنانا اور اخیر تک پہنچا دینا یہ اللہ ہی کا کام ہے. شادی کرنا بندے کا کام ہے, اس پر نتیجہ مرتب کرنا اللہ کا کام ہے. پیسے کے لیے محنت کرنا بندے کا کام ہے, پیسہ دینا اللہ کا کام ہے. ملک کے لیے محنت کرنا بندے کا کام ہے, ملک دینا اللہ کا کام ہے. ملک دینا اللہ کا کام ہے, لینا بھی اللہ کا کام ہے, دینا بھی اللہ کا کام ہے. اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. نہ کوئی دے سکتا ہے, نہ کوئی لے سکتا ہے. نہ کوئی دے سکتا ہے اور نہ کوئی لے سکتا ہے. نہ کوئی مال دے سکتا ہے, نہ لے سکتا ہے. نہ کوئی عہدہ دے سکتا ہے, نہ کوئی لے سکتا ہے. نہ کوئی عزت دے سکتا ہے, نہ کوئی عزت لے سکتا ہے. اس کے لیے محنت کرنا ظاہری طور پر یہ بندے کا کام ہے اور نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے. اس طرح اقامت دین کے لیے محنت کرنا یہ ہر نبی کا کام تھا, اور آگے دین کا قائم کرنا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ پاک نے اسی معاشرے میں اور اسی علاقے میں اور اس بستی میں جن کے لیے اللہ نے چاہا اللہ نے ان کو دیندار بنا دیا نبی کی محنت سے. تو ہر ایک پیغمبر نے, جیسے آپ دیکھیں اگر کوئی آدمی زمینداری کی محنت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ زمین کے اندر باغ لگ جائے تو خواہ وہ کسی ایک شہر میں ہو, دوسرے شہر میں ہو, ملک کے کسی بھی علاقے, دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو, لیکن وہ وہاں اپنے زمین سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ وہاں گندم ملے, وہاں سے مجھے جو ملے, وہاں سے مجھے یعنی باغات کے ذریعے سے مجھے میوہ ملے. تو اس کی طریقے محنت ایک ہے کہ زمین کو ہموار کرو, زمین کے اندر بیج ڈالو, زمین کو پانی دو, زمین کا خیال رکھو. اس پر اس طرح محنت کرتے کرتے تم زمین سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. یہ طریقہ ملکوں کے ناموں کے ذریعے سے بدل نہیں سکتا کہ پاکستان میں تو زمین سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے اور ہندوستان میں فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے اور فلان ملک میں زمین سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے. بلکہ اس زمین سے فائدہ اٹھانے کے طریقے سب کے نزدیک برابر ہے کہ بیج ڈالنا سب کے نزدیک ہے, زمین ہموار کرنا سب کے نزدیک ہے, پانی دینا سب کا کام ہے, سب چیزوں کا خیال رکھنا. اس کے بعد تسلسل کے ساتھ محنت کرتے کرتے پھر وہاں سے سبزیاں, پھر وہاں سے پھول, پھر وہاں سے چیزیں بندہ حاصل کر سکتا ہے اس محنت میں. اس طرح کوئی علاقہ والا دیندار بن جائے, کوئی ملک والا دین پر آ جائے, کوئی طبقہ دین پر آ جائے, کوئی علاقہ دین پر آ جائے, اس کے لیے ہر نبی نے جو محنت کی ہے تو سب کا طریقہ محنت ایک ہی ہے. اور وہ سب کی محنت کیا ہے, سب نے اس کلمے کی طرف لوگوں کو بلایا ہے. سب نے, ہر ایک نبی کو اللہ نے جو بھیجا ہے تو یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے, یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. کہ کوئی بھی پیغمبر جس کی بعثت ہوئی ہے تیرے سے پہلے تو اس کو یہی سبق دیا گیا اور اس کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ لوگوں کو اس لا الہ الا اللہ کی طرف بلاؤ. لا الہ الا اللہ کے ساتھ پھر اپنے نبوت کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں,
اس کا اقرار ہوتا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اس کے ساتھ رکھا ہے اس کو۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دل کے اندر یہ نور اتر جائے کہ میرے جتنے بھی مسائل ہیں اور میرے جتنے بھی حالات ہیں اور جس چیز کا میں محتاج ہوں، اس سب کا دینے والا اکیلے اللہ ہے، اکیلے اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ بس مختصر طور پر یہ بات دل کے اندر اتر جائے کہ جتنی بھی مخلوق ہے اس مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہ کسی چیز کا وجود ہے، نہ کسی چیز کی تربیت ہے، نہ کسی چیز کی حفاظت ہے، نہ کسی چیز کی بقا ہے، نہ کسی چیز کا کوئی بھی کام اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت اور اللہ کے چاہے بغیر کوئی چیز نہ وجود میں آ سکتی ہے، کوئی چیز نہ پل سکتی ہے، کوئی چیز نہ باقی رہ سکتی ہے، نہ کسی چیز کی تربیت ہو سکتی ہے، نہ کسی چیز کے اندر جو نفع ہے وہ نفع کسی کو مل سکتا ہے، نقصان ہے نہ نقصان کسی کو پہنچ سکتا ہے بغیر اللہ کے ارادے۔ اس سبق کو پکا بنانا، اس سبق کو ایک اس حد تک کہ مجھے پتا ہے، ایک اس حد تک مجھے معلوم ہے، ایک اس حد تک کہ میرے زبان پر ہے کہ ہاں کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک ایک کہ میں انکار نہیں کرتا، یہ سب درجات ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ دل کے اندر یہ بات اتری ہوئی ہو کہ جتنی بھی مخلوق ہے اس مخلوق کے راستے سے نفع تب ملے گا جب اللہ چاہے گا، نقصان تب ملے گا جب اللہ چاہے گا، کام تب بنے گا جب اللہ چاہے گا، مسئلہ تب حل ہوگا جب اللہ چاہے گا، زندگی تب بنے گی جب اللہ چاہے گا۔ تو یہ بات دل کے اندر اتر جائے، یعنی مخلوق کے ذریعے سے کسی چیز کا وجود، کسی چیز کا بقا وہ اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے، اور اللہ کے چاہنا مخلوق پر موقوف نہیں ہے۔ اللہ پاک کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک کسی کو پالنا چاہتا ہے، اللہ پاک کسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک کسی کی زندگی بنانا چاہتا ہے، تو اس میں اللہ پاک اپنے مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، نہ ان کے ارادے کا محتاج ہے، نہ ان کے فیصلوں کا محتاج ہے، نہ ان کے چاہنے کا محتاج ہے، نہ ان کے نظام کا محتاج ہے۔ اس لیے یہ بات دل کے اندر اتر جائے کہ اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین دل کے اندر اترا ہوا ہو، اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر اور اللہ کی مشیت کے بغیر اور اللہ کے چاہ کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل کے اندر اترا ہوا ہو۔ یہ بات دل کے اندر خاص کر ان چیزوں میں جس میں بندہ لگا رہتا ہے، بندہ لگا رہتا ہے، محنت کرتا ہے تاکہ پیسہ ملے، پیسہ لگاتا ہے تاکہ مجھے کپڑا ملے، مکان ملے، سواری ملے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، اور وہ چیزیں استعمال کرتا ہے تاکہ میری ضرورتیں پوری ہو جائے۔ نظر سے آ رہا ہے کہ اس سے یہ کام بن رہے ہیں، لیکن بندے کے دل کے اندر یہ یقین ہو کہ اگر اس پیسوں کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے پیسہ مل رہا ہے تو اللہ کے چاہنے سے، پیسے کے ذریعے سے چیزیں مل رہی ہیں تو اللہ کے چاہنے سے، چیزوں کے ذریعے سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو اللہ کے چاہنے سے، اور اگر اللہ بندے کے لیے پیسہ کا ارادہ کر لے تو اللہ پاک دینے میں اس کے محنت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک چیزوں کا ارادہ کر لے تو اس میں اللہ پاک دینے میں مال کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک کسی کے پیٹ کے بھرنے کا ارادہ کر لے اس میں اللہ پاک یعنی کھانے کا اور اس کو جو پینے کا ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو سب کچھ کے باوجود سب کچھ کر سکتا ہے، اور مخلوق اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس بات کو دل کے اندر اتارنا یہ اس دل کا اور اس نفس کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس کو بندہ اتنا کہے اور اتنا بولے اور اتنا سنے اور اس نظر سے اتنا دیکھے کہ اس کا ہر قدم اور اس کا ہر بول اور اس کا ہر معاملہ وہ اللہ کے سے غافل بن کر نہ کرے،
اگر دو ہے تو تیسرا اللہ ہے، اگر تین ہے تو چوتھا اللہ ہے، اگر چار ہے تو پانچواں اللہ ہے، اور اگر ایک ہے تو دوسرا اللہ ہے۔ یعنی اللہ کی معیت اور اللہ کے ساتھ ہونا اور اللہ کے فیصلے سے اور اللہ کے ارادے سے سب کچھ ہونا، اس کو دل کے اندر اتارنا، یہ اس دل کی زندگی ہے، یہ اس دل کی حیات ہے، یہ دل زندہ ہے۔ اگر اس دل کے اندر یہ یقین ہے تو یہ دل زندہ ہے، یہ دل نورانی ہے، یہ دل بنا ہوا ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل کے اندر یہ یقین نہیں ہے تو یہ دل ظاہر میں یہ انسان زندہ ہے لیکن اس کا دل مردہ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہر ایک پیغمبر نے اس کی طرف بلانا اپنا کام سمجھا تھا کہ یہ میرا کام ہے، اللہ نے مجھے اسی کے لیے بھیجا۔ اور نبی کی بات پر لوگ جب سنتے تھے لوگ اثر لیتے تھے، اس اثر کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ سب سے کٹ جاتے تھے اور ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاتے تھے۔ اگلی بات کیا ہے دیندار بننے کے لیے کہ یہ یقین دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ جب فیصلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بادشاہوں کے ہاتھ میں فیصلے نہیں ہے، وزیروں کے ہاتھ میں فیصلے نہیں ہے، اکثریت والوں کے ہاتھ میں فیصلے نہیں ہے، زمینداروں کے ہاتھ میں اپنے بندوں کے زندگی کے بننے اور بگڑنے کے فیصلے اللہ نے مالداروں کے ہاتھ میں نہیں دیے، اللہ نے بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں دیے، اللہ نے دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں دیے۔ فیصلہ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ نے نظام کیا رکھا؟ اللہ نے نظام یہ رکھا محمد الرسول اللہ، کہ دیکھو زندگی گزارنے کا طریقہ وہ ہے جو اوپر سے آیا ہے، جو اوپر سے وہ علم ہے جو اوپر سے اللہ نے اتارا ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو بندے نے اپنے تجربہ سے اور اپنی محنت سے زمین پر محنت کرتے کرتے کسی چیز کو سمجھ لیا اور اس کو بنیاد بنا دیا کہ میں اس طرح اپنی زندگی گزاروں گا۔ سونے چاندی پر محنت کر کے اپنا ایک نظام بنا لیا کہ میں اس طرح زندگی گزاروں گا۔ زمینوں پر محنت کرتے کرتے ایک چیز کو جان لیا، تجربہ کرتے کرتے ایک چیز کو جان لیا کہ اس میں نفع ہے، اس لیے یہ میری زندگی گزارنے کے لیے یہی راستہ ہے۔ نہیں میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، دل کے اندر یہ بات اتر جائے کہ اس انسان کے روح کو جس طرح اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے اور اس کو کسی نے بھی نہ پیدا کیا ہے نہ اتارا ہے، تو اس طرح اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ ہی نے اتارا ہے، اسی کا نام دین ہے، احکامات ہے، دین ہے۔ ہر ایک کام کرنے کا طریقہ اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ دیکھو یہ کام تمہارے کرنے کے ہیں، دیکھنے میں احکامات ہے، اس کو دیکھو اس کو مت دیکھو، سننے میں احکامات ہے، اپنے طبیعت کے بنیاد پر سننا ختم ہو جائے، اپنے طبیعت کے بنیاد پر دیکھنا ختم ہو جائے، اپنی خواہش اور اپنی طبیعت کے بنیاد پر کسی جگہ کسی مجلس تک قدم اٹھانا ختم ہو جائے، اپنی طبیعت کی بنیاد پر کسی چیز کی طرف قدم یعنی ہاتھ بڑھانا ختم ہو جائے، اپنی طبیعت کے بنیاد پر مال کمانا ختم ہو جائے، اپنی خواہش کے بنیاد پر خرچ کرنا ختم ہو جائے، اپنی خواہش اور اپنی طبیعت کے بنیاد پر ملک چلانا ختم ہو جائے، اپنی طبیعت اور اپنی خواہش کے بنیاد پر اور اپنے تجربے کے بنیاد پر بیوی بچوں کا پالنا ختم ہو جائے، اپنی طبیعت اور اپنے خواہش کے بنیاد پر اپنے کام کرنا ختم ہو جائے، بلکہ یہ بات آ جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے زندگی بنانا اور بگاڑنا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے فیصلے کس پر ہیں؟ اللہ کے فیصلے عمل پر ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کے فیصلے مال پر نہیں ہے، اس سے اپنے قیمتی جوانیوں کو اور اپنے قیمتی زندگی کو مال کے پیچھے ضائع نہ کرو، ورنہ مال والوں کے ساتھ تمہارا حشر ہو جائے گا۔ ملک کے پیچھے اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنی ذہانت کو ختم کر کے ملک کے دیوانہ بن کر اس کے پیچھے مت کرو، ورنہ پھر ملک والوں کے ساتھ تمہارا حشر ہو جائے گا۔ اگر اس کو مقصود بنا کر پھرو گے، اگر اس کو مقصود بنا کر پھرو گے تو جنہوں نے اس کو مقصود بنایا تھا انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کو رکھا کہ دیکھو تم خواہش کے بنیاد پر کام نہ کرو، طبیعت کے بنیاد پر کام نہ کرو، میرا دل کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، یہ کھانا کیوں کہ میرا دل کرتا ہے،
اور اس طرف کیوں چلتے ہو؟ میرا جی چاہتا ہے. یہ فلان کام کیوں کرتے ہو؟ میرا جی چاہتا ہے. بھائی ہم اپنے جی کے بندے نہیں ہیں، ہم اپنے رب کے بندے ہیں، ہم اپنے نفس کے بندے نہیں ہیں. اس لیے ہم جی چاہنے کو نہیں دیکھیں گے، ہم منچاہی کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ رب چاہی کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تو اللہ نے ہر موقع پر اللہ نے احکامات دیے ہیں. آپ دیکھیں دین ہمارا کیسا کامل ہے. عبادات نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا. عبادات میں احکامات ہے، نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس میں اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھ پر نہیں چھوڑا. مال کمانے میں اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھ پر نہیں چھوڑا. مال خرچ کرنے میں اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھ پر نہیں چھوڑا. کسی کے ساتھ دوستی کرنے میں، کسی کے ساتھ دشمنی کرنے میں، کسی کے ساتھ محبت کرنے میں اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھ پر نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ شکل بنانے میں، لباس بنانے میں، لباس پہننے میں، لباس اتارنے میں، کھانا کھانے میں اللہ نے ہمیں اپنے نفس کے حوالہ نہیں کیا کہ جیسا تیرا جی چاہے اور جیسا تیرا دل کرے، بلکہ ہر حال میں چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک اللہ جل شانہ نے اپنا پسند بتا دیا. اور پسند کیا ہے؟ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اس کی زندگی محبوب ہے. اس لیے جو احکامات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے ہیں تو یہ یقین دل کے اندر ہو کہ اس میں کامیابی ہے. دیکھو، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز میں پوری دنیا کے مقابلے میں نماز سے کامیابیوں کا یقین کرنا. پیغمبر جیسے نماز لے کر آیا ہے اور نماز کا طریقہ لے کر آیا ہے، اس طرح پیغمبر اس نماز پر دونوں جہانوں میں کامیابیوں کے وعدے لے کر آئے ہیں اور ساتھ ساتھ وعیدیں لے کر آئے ہیں. کیا وعیدیں؟ اگر تم نے اس نماز کو ضائع کر دیا تو تو نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. نماز کی وجہ سے جو ضائع ہونے کے فیصلے ہوتے ہیں وہ دکانوں کی وجہ سے، زمینوں کی وجہ سے، بادشاہتوں اور وزارتوں کی وجہ سے وہ بدلتے نہیں ہیں. تو یہ پیغمبر لے کر آتا ہے، وعدہ بھی لے کر آتا ہے، وعیدے بھی لے کر آتا ہے. تو اس پر یقین رکھنا یہ سب سے پہلے دل کا کام ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا. کیسے پورا کرنا؟ سنت کے مطابق پورا کرنا. حکم کو پورا کرنا، سنت کے مطابق پورا کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے پورا کرنا. اللہ کی رضا کے لیے. اگر اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی جذبہ ہے، نفس والا جذبہ ہو کہ حکم اللہ کا ہے، طریقہ سنت کا ہے اور اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی چیز چاہ رہا ہے، تو پھر اس کی قوت اور اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوگی، اس راستے سے عزت نہیں ملے گی. اس سے حکم پورا کرنا، حکم اللہ کا پیغمبر لے کر آیا ہے. پیغمبر اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ لے کر آیا ہے اور پیغمبر یہ لے کر آیا ہے کہ تمہارا کام ہے اللہ کو راضی کرنا ہر حال میں. دیکھو اللہ کی رضا کے لیے، سنو اللہ کی رضا کے لیے، بولو اللہ کی رضا کے لیے، چلو اللہ کی رضا کے لیے، اور کھاؤ اللہ کی رضا کے لیے، پہنو اللہ کی رضا کے لیے، محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ نفرت کرو اللہ کی رضا کی وجہ سے اور اللہ کے دین کی وجہ سے، تاکہ سر سے لے کر پیر تک تو اللہ ہی کا ہو. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. میرے بدن کا ہر ایک عمل اور میرے مال کا ایک ایک پیسہ اور میرے زندگی کا ایک ایک عمل وہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ راضی تب ہوگا کہ جب اللہ کے حکم کے مطابق ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ یقین ہو دل کے اندر کہ میں بندہ ہوں، میرا کام ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، سنت کے مطابق پورا کرنا، اللہ کی رضا کے لیے پورا کرنا اور آخرت کے لیے کرنا. کس کے لیے؟ آخرت کے لیے اللہ کے حکموں کو پورا کرو. دنیا کو نیتوں میں نہ لاؤ کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرا کاروبار چلے گا،
میں یہ وظیفہ پڑھوں گا میرا کام ہو جائے گا، میں یہ فلان کام کروں گا دین کا تو میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے اندر دنیا اتنی گھسی ہوئی ہے حقیقی معنوں میں، یعنی اندر ایسی ہے کہ وہ جو دینی کام ہے جس سے آخرت بنتی ہے، جو بنیاد ہے، اسی کو بندہ دنیا کے لیے کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں وہاں ایک نوجوان تھا، تو اس کا کوئی مسئلہ، کوئی کسی کے ساتھ معاملہ آ گیا اور تھا یہ حق پر، لیکن بہرحال وہ اگر جانا ہوتا تھا یہ کیا نام ہے محکموں میں اور عدالتوں میں، وہ کیس تو ختم ہی نہیں ہوتے، کہتے آخری ہے۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ، کیا بتاؤ؟ وظیفہ لوگ پوچھتے ہیں نا، اور ہے بھی اس کا انکار نہیں ہے، تو وظیفہ بتاؤ۔ اب اس نے وظیفہ بتا دیا، جب وظیفہ بتا دیا تو وہاں گاؤں سے لے کر پشاور تک کسی سے بات نہیں کی سوائے اس وظیفے کے، اور جب فیصلہ ادھر اس کے حق میں ہو گیا اب وظیفہ ختم، اب اللہ کا نام لینا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، کیوں؟ غرض پورا ہو گیا۔ اور اگر اس آدمی کا غرض پورا بھی نہ ہو جائے تو پھر بھی وظیفہ ختم۔ جب بندہ غرض کے لیے کام کرتا ہے تو غرض پوری ہو جائے تو پھر بھی کام ختم، اور غرض پوری نہ ہو جائے تو کیا کہتے ہیں یار وظیفے نے بھی کام نہیں کیا، وظیفے نے بھی کام، اس سے بھی کام نہیں ہوا۔ دیکھو اللہ کا کام، اللہ کا بندہ بن کر رہے، غرضی بن کر نہ رہے۔ اللہ کو ہماری ضرورتوں کا ہمارے سے زیادہ علم ہے، اور اللہ پاک کی شفقت اور اللہ تعالیٰ کے رحم وہ ہمارے پر اپنے نفس سے زیادہ ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ہمیں مشقت پہ نہیں ڈالتا۔ یعنی اللہ کا کام کرو، آخرت کے لیے کرو، اس کے لیے کرو کہ میں نے آخرت جانا ہے، مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، میرے سے پہلے میرے اچھے اعمال وہاں پر پہنچ جائے، وہاں پر فیصلہ ہوگا تاکہ اس عمل پر اللہ راضی ہو کر میری زندگی بنا دے اور مجھے جہنم سے بچا دے اور اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کی نیت عمل میں کر لیا جائے۔ پوری دنیا بھی اگر ایک تکبیر اولا کے بدلے میں مل رہی ہے، ایک تکبیر اولا، تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جگہ بہ جگہ بتایا اس کی قیمت کہ تکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جو تکبیر اولا ہے یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے کیا ہے، اس سے قیمتی ہے۔ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صبح کی 2 رکعتیں یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے کیا ہے، اس سے بہتر ہے۔ لغزوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ صبح اور شام اللہ کے راستے میں لگا دینا یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے کیا ہے، یہ وہ قیمتی سمجھے گا جس کے دل کے اندر کلمے والا یقین ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین ہوگا، وہ اس کو سچا جانے گا، وہ اس کو یقینی سمجھے گا، اور وہ اپنے اس عمل کو دنیا کی وجہ سے نہیں چھوڑے گا۔ آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام کے زندگیوں میں بہت سارے قصے ہیں، لیکن ایک قصہ عام معروف ہے۔ ایک صحابی ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، کہاں پر؟ باغ میں نفل نماز پڑھ رہا ہے، باغ میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اب وہ باغ اتنا گنجان تھا کہ اس میں ایک پرندہ آیا، تو پرندے کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا کہ کہاں سے، اس کا ذہن اس طرف چلا گیا اور یہ بھول گیا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی، 1 رکعت پڑھی، 3 رکعتیں پڑھی، اس کی طرف دھیان جانے سے یہ بھول گیا۔ تو اس وقت اس نے کیا کہا کہ اس باغ نے میرے نوافل کو خراب کر دیا، میرے کس کو؟ نفل نماز کو کیا کر دیا، اس لیے مجھے اب یہ نہیں چاہیے۔ یعنی اپنے نفل نماز میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں یعنی حاضر ہو کر بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ باغ میں کیا کر لوں،
सदका करो। क्यों? इस वजह से कि इस बाग ने मेरे नमाज को क्या कर दिया? खराब कर दिया। क्यों? यकीन किसका था? यकीन अल्लाह से होने का था, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से काम करने का था, आखिरत के बुनियाद पर था। तो अगर कोई चीज हमारे नमाज को खराब करे, हमारे जिक्र को मुतासिर कर दे, हमारे अमल को मुतासिर कर दे, तो वो चीज मुझे नहीं चाहिए। आज तो उसमें रत्न करने की वजह से कितने मुसलमान ऐसे हैं कि जिनसे पूछा जाए कि नमाज में नहीं थे तो क्या कहे, वो जरा पानी दे रहा था, खेत को पानी दे रहा था, दुकान में मशगूल था, मेहमान आए थे, गाहक आया था, तो नमाज को यानी दुकान की वजह से छोड़ देना और जमीनों की वजह से छोड़ देना, मेहमानों की वजह से छोड़ देना आम मामूल है। और उन्होंने चीजों को छोड़ दिया किस वजह से? कि नफर में नुकसान था। दोबारा मेरे मुहतरम दोस्तों, आखिरत के लिए करना बंदा सीख ले। अच्छा, ये अलग बात है कि जो अमल बंदा आखिरत के लिए करे, अल्लाह के रजा के लिए करे, सुन्नत के मुताबिक करे, इस यकीन के साथ करे कि जिंदगी बनाना और बिगाड़ना अल्लाह का काम है, मैं बंदा हूं, मेरा काम है अल्लाह की बंदगी करना, तो अल्लाह मेरे से राजी हो जाएगा। तो अल्लाह पाक मुझे दुनिया में इसी अमल के जरिए से अल्लाह मुझे इज्जत देगा। क्यों? वादा है, नेक अमल पर इज्जतों के वादे हैं इसी दुनिया में, नेक अमल पर इत्मीनान के वादे हैं इस दुनिया में, नेक अमल पर बरकतों के वादे हैं इस दुनिया में, नेक अमल पर मोहब्बतों के वादे हैं इस दुनिया में, नेक अमल पर परेशानियों से बचने के वादे हैं इसी दुनिया में। तो बंदा अंदर से ये यकीन रखे कि अगर मैंने अल्लाह के लिए ये जिंदगी सीख ली और अल्लाह के लिए इस तरह जिंदगी गुजारना सीख लिया, तो इसकी बरकत से अल्लाह मुझे दुनिया में भी हर अच्छे हाल में रखेगा। बाकी मेरा और अल्लाह का मामला है, मेरा और अल्लाह का मामला है, वो बंदे और अल्लाह का मामला है। अगर मुझे अल्लाह फकीर बंदा रखना चाहे, उसमें और लज्जत है अल्लाह की निस्बत से और अल्लाह के दीन के निस्बत से फकीर बनकर रहना, इसमें जो लज्जत है वो दूसरी जगहों में नहीं है। अल्लाह की निस्बत से भूख बर्दाश्त करने में जो लज्जत है वो पेट भरने में वो नहीं है। आप देखें, रमजान में एक बंदा ने रोजा रखा, भूख लग रही है, खाना भी मौजूद है, खाना भी मौजूद है, प्यास अंदर है, पानी मौजूद है, इसका जी चाहता भी है, लेकिन उस हुक्म की वजह से ये उसके करीब नहीं जाता, तो इसका अंदर मुतमईन है या नहीं है? अंदर इसको वो मजा मिल रहा है और वो लज्जत और वो इत्मीनान कि जो रोजा नहीं रखता और खाना खाकर अपने पेट को भर दिया, पानी पीकर वक्ती तौर पर अपने प्यास को खत्म कर दिया, लेकिन उसका दिल मुतमईन हो सकता है? उसका दिल मुतमईन नहीं हो सकता। हराम के जरिए से क्या दिल मुतमईन हो सकता है? तो बंदे को अल्लाह जिस हाल में रखे वो उसके और अल्लाह के दरमियान मामला है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को दूसरों के सामने नहीं झुकाएगा। दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए अल्लाह इसको खड़ा नहीं कर देगा कि तुम्हारे पास नहीं है तो औरों से मांगो, औरों के सामने झुको, औरों के हुक्मों को मेरे हुक्मों के खिलाफ मानो। ये इस सतह पर अल्लाह इसको नहीं पहुंचाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इस यकीन का सीखना यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि उस इल्म को सीखे जो इल्म अल्लाह ने उतारा, उस तरीके को सीखे जो तरीका पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया, वो इखलास सीखे जो अल्लाह ने अपने इबादत के अंदर रूह का दर्जा उसको दिया, और आखिरत का इस्तेहज़ार सीखे। ये चंद बातें हैं कि इसको बंदा सीखे। ये हर नबी ने अपने उम्मत को सिखलाया है और इन आमाल की तरफ दावत दी है। इसके किसी चीज को वजूद में लाने के लिए उसकी दावत है। इस ईमान की तरफ बुलाने की बरकत से लोगों ने ईमान कबूल किया, इखलास की तरफ बुलाने की बरकत से लोगों के अंदर इखलास पैदा हुआ, इल्म की तरफ बुलाने की बरकत से लोग इल्म पर आ गए, जिक्र की तरफ बुलाने की बरकत से लोग जाकिर बन गए, इबादत की तरफ बुलाने की बरकत से लोग आबिद बन गए, अखलाक की तरफ बुलाने की बरकत से लोग अखलाक वाले बन गए, अच्छी मुआशरत की तरफ बुलाने की बरकत से लोगों की मुआशरत क्या हो गई? ठीक हो गई।
اس سے نبیوں کو داعی بنا کر بھیجا جاتا ہے، معلم بنا کر بھیجا جاتا ہے، مزکی بنا کر اور مربی بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اس سے امت کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایسے انسانوں کو جب ان کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ عمل پر زندگی بنتی ہے اور عمل کے خرابی پر زندگی بگڑتی ہے، تو اس انسان کے سر سے لے کر پیر تک اعمال نماز کے ذریعے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، نماز کے ذریعے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ جتنا نماز بڑھیا سے بڑھیا اتنی شاندار زندگی۔ سب سے پہلے اس کو سب چیزوں کا چھوڑنا نماز کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر جا کر اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ تو دعا عبادت ہے، اللہ سے مانگنا یہ عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے۔ تو نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنا اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جب بندہ اس راستے پر نہیں ہوتا تو خود مانگنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اوروں کے پیچھے پھرتا ہے، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے کیا کرو، میرے لیے دعا کرو۔ میں اس کا نبی نہیں کرتا کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ میرے لیے دعا کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بڑوں نے چھوٹوں سے کہا ہے کہ ہمارے لیے کیا کرو، دعا کرو۔ چھوٹوں نے بڑوں سے دعا کی درخواست کی ہے، نیک لوگوں نے ظاہری طور پر جو کمزور ہے ان سے بھی کہا کیا ہے کہ ہمارے لیے کیا کرو، ہمارے لیے دعا کرو۔ تو اس کا انکار نہیں ہے، ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہہ دینا اس کا انکار نہیں ہے، یہ تو ہے ہی، بلکہ اللہ سے مانگنا تو بہت بڑی بات ہے کہ بندہ دعا والا بن جائے۔ کیا بن جائے؟ دعا والا بن جائے۔ لیکن جب بندہ اس راستے پر نہیں ہوتا تو جب حال آ جاتا ہے، حالات آ جاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ نماز کی طرف جائے اور مسجد میں جائے تو یہ صرف کیا کہتا ہے، کہتے دعا کرو، تمہارے پاس آئے دعا کے لیے۔ فرعون مشکل میں پھنس گیا۔ کس میں پھنس گیا؟ ملک کے اعتبار سے کیسے مشکل میں پھنس گیا؟ اللہ کی طرف سے عذاب کے بعد عذاب، عذاب کے بعد عذاب، اور یہ اللہ دکھا رہا تھا کہ تم اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہو اور رب کہلوا رہے ہو، تو تم اپنے ملک کے قحط کو دور کر دو، اپنے ملک کے اندر سیلاب کو دور کر دو۔ اچھا مینڈک میں نے مسلط کر دیے، تم اپنے ملک کو مینڈکوں سے بچا دو، تم اپنے ملک کو جرات سے بچا دو، تم اپنے ملک کو ان چیزوں سے بچا دو۔ یہ اللہ نے وقتاً فوقتاً ان پر عذاب بھیجے تاکہ یہ اللہ کی طرف کیا ہو جائے، متوجہ ہو جائے۔ یہ بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے حالات آتے ہیں۔ جو بندہ حالات میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو اس کا کام بن گیا، لیکن جو بندہ حالات میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا اور اپنے ان دنیا کے کاموں میں اور آگے بڑھ رہا ہے تو نقصان کا ذریعہ ہے۔ تو یہ فرعون کس کے پاس آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ کس سے آیا؟ دعا کے لیے۔ کس سے آیا؟ دعا کے لیے۔ اور کیا کہا کہ دیکھو اللہ سے مانگو، جو تیرے اور اللہ کے درمیان عہد ہے تو تم اللہ سے کیا ہے؟ اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمارے سے اس عذاب کو ٹال دے۔ اگر تمہاری دعا سے ہمارا عذاب ٹل گیا، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائیل، اگر ہمارا کام بن گیا تو آپ کے دونوں مطالبے پورے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ ایمان لاؤ، اور دوسرا مطالبہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرو، یہ میری قوم ہے، اس کو میرے حوالہ کر دو۔ تو کیا کرو؟ تو اس نے دونوں کا اقرار کر دیا کہ اگر یہ کام ہمارا ہو گیا تو ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے حوالہ کر دیں گے۔ اب جب بندہ غرض کی وجہ سے باتیں کرتا ہے اور غرض کی وجہ سے نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے اور صرف اپنے وہ چیزیں چاہتا ہے، یہ بدلتا نہیں ہے۔ ایک ہے توبہ کے لیے آنا، علاج کے لیے آنا، اپنے زندگی کے بنانے کے لیے آنا، روتے روتے آنا اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے توبہ قبول کر لے اور اللہ پاک ہمارے پر رحم کر دے، ایک اس کے لیے اور ایک اپنے غرض کے لیے آنا۔ تو اللہ کی شان، نبی تو نبی ہوتا ہے، وہ تو شفیق اور مہربان ہوتا ہے، وہ طعنہ تو نہیں دیتا کہ اب جب پھنس گئے تو آگے اپنے آپ کو خدا کہلوا رہے ہو
تو کر کے دکھا دو نا. ابھی اس طرح باتیں نہیں کی بلکہ دعا کی, اور اس کی دعا سے اللہ جل شانہ نے اس قوم کو عذاب سے نکالا اور عذاب کو اللہ نے دور کر دیا. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. تو پھر اپنا وعدہ توڑ دیتے, پھر وہی کرتے جو پہلے کرتا رہا. اس کے بعد پھر پھنس جاتا, پھر آ جاتا, پھر پیغمبر دعا کرتا تو پھر کام بن جاتا, جب کام بن جاتا تو پھر وہی کرتا تھا. آخر اللہ نے بس اللہ جل شانہ نے جب دیکھا, اللہ کے علم میں پہلے سے تھا کہ یہ تو ظلم ہی پر ظلم, تو پھر اللہ نے سمندر کے اندر غرق کر کے ڈبو دیا اور سب معاملہ ان کا صاف کر دیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ سب چیزیں اس زندگی کا سیکھنا, کہ ایک نماز پڑھنا, ایک نماز پر زندگی بننے کا ہے کہ جو مسئلہ آئے تو عمل پر یقین تو کرو. جو یقین کرے گا وہی ٹھیک ٹھیک کرے گا, جو یقین کرے گا. اور عمل پر یقین سے پہلے اللہ کی ذات و صفات پر یقین ہے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس نے وعدے کیے ہیں, نیک عمل پر زندگی بنتی ہے اگرچہ کچھ بھی نہیں ہے, اور بگڑے خراب عمل پر زندگی بگڑتی ہے. اس انسان کا اگر یہ 100% مسلمان ہے تو یہ 100% مسلمان, 100% نماز میں 100%, ظہر میں 100%, عصر میں 100%, اور مغرب میں 100%. یعنی ان کے لیے یہ مسجد میں آنا اور عبادت میں لگنا کیا ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے. کوئی بھی مشکل آ جائے, کیا مشکل ہے, مسجد میں جاؤ, نماز پڑھ کر اللہ پاک سے مانگو اور اپنے گناہوں سے کیا کر لو, توبہ کر لو. جب یہ نماز بن جاتی ہے تو اس بندے کا کاروبار ٹھیک ہو جاتا ہے. اس بندے کی, اس ڈاکٹر کی ڈاکٹری, اس انجینئر کی انجینئرنگ, اس پٹواری کی اپنا کام, اس طرح اس وکیل کی وکالت, اس بادشاہ کی بادشاہت, سب کام دین بن جاتا ہے بشرطے کہ اس کی نماز کیا ہے. تو جس طرح یہ نماز سیکھتا ہے اس طرح یہ علم سیکھتا ہے کہ میرے زندگی گزارنے کا جو طریقے ہیں اس کو علماء سے سیکھ لیتا ہے. یہ نماز سیکھتا ہے, پیسہ کمانے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے, پیسہ خرچ کرنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے, معاشرت سیکھ لیتا ہے. تو میرے محترم دوستو, اس زندگی کا سیکھنا یہ مسلمان کا کام ہے. اس کے ساتھ ایک اور بات عرض کر لوں, جس طرح یہ زندگی گزارنا یہ کام ہے, اس طرح دوسروں کو اس زندگی پر لانا بھی کام ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہر مسلمان کا کام ہے. تو اگر یہ کسی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ نماز کا وقت ہے, نماز نہیں پڑھنے نہیں جاتا, تو اس نماز کی طرف بلانا بھی اس نمازی کا کام ہے. غلط سے بچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری. تو دوسرے کو اس موقع کے اعتبار سے اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس سے روکنا بھی کس کا کام ہے, ہر مسلمان کا کام ہے. جس طرح نیک عمل کرنا ہر مسلمان کا کام ہے, اس نیک عمل کی طرف بلانا بھی کس کا کام ہے. موجودہ اپنے گھر میں دیکھ رہا ہے, اپنے محلے میں اس کے سامنے جو سب کچھ ہو رہا ہے, تو صحیح پر لانا ہر مسلمان کا کام ہے, اور غلط سے روکنا کیا ہے. اگر ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ احکامات ضائع ہو رہے ہیں اور یہ خود دیندار بن کر زندگی گزار رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, حرام سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے, اور جو بالکل اس کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے غلط, اس زندگی کو یہ دیکھ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی, نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی, احکامات نہ پورا کرنے کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی, ان بے دین لوگوں پر یہ دیندار نہیں بچ سکتے. یہ دیندار, ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے بچنے کا کہ تم اپنے ذاتی نماز کی وجہ سے اور اپنے ذاتی اذکار کی وجہ سے اور اپنے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. یہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پورا دیندار نہیں ہے. جیسے دینداری میں حکم پورا کرنا دینداری ہے, تو حکم کی طرف بلانا بھی کیا ہے, یہ اس دین کا حصہ ہے. جیسے گناہ سے بچنا دینداری ہے, تو اپنے استعداد کے مطابق جہاں یہ دیکھ رہا ہے, جہاں تک اس کا پہنچ ہے, تو اس کا کیا ہے,
دوسروں کو روکنا بھی اس کا کام ہے، کیونکہ اس کے بغیر معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے سامنے نہ بھی ہو رہا ہو، ایک تو ہے نا کہ جو دیکھ ہی رہا ہے تو اس کو معروف پر لانا اس کا کام ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ بستی والے سب دین پر آ جائے۔ مثلا اگر یہ 1000 ہے تو ان 1000 کا ہر فرد دین پر آ جائے، اس کے لیے کم از کم 10-15 تو ہو، کیا ہو، 10-15 تو ہو کہ یہ 10-15 اس معاشرے کو دین پر لانے کے لیے یا دین پر بقا کے لیے یہ محنت کرے۔ یہ ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ان سب کے بیچ میں 10-15 15-20 تو ایسے ہو کہ جو اس پورے محلے کو دین پر لانے کے لیے محنت کرے اور اس کو اپنا کام سمجھے۔ اس کو کیا سمجھے؟ اپنا کام کا کیا مطلب؟ دکاندار دکان کو کام سمجھتا ہے نہیں سمجھتا؟ تو روز کرتا ہے نہیں کرتا؟ زمیندار زمین پر محنت کرنے کو کام سمجھتا ہے، تو جب فارغ ہو جاتا ہے تو جاتا ہے۔ ملازم ملازمت کو اپنا کام سمجھتا ہے، تو جب فارغ ہو جاتا ہے تو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اپنا کام سمجھ کر وہ اپنے ڈیوٹی کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، یعنی کبھی کرنا کبھی نہ کرنا۔ اس طرح اس کو کام نہیں کہا جاتا۔ اس مجموعے کا کام یہ ہے، اس مجموعے کا، کہ اس مجموعہ اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے کو اپنا کیا بنا دے، اپنا کام سمجھے۔ اتنی جماعت اور اتنا مجموعہ ہر جگہ پر ہونی چاہیے تاکہ ایک چیز وجود میں آ جائے، اور اس کے ساتھ پوری امت کی ذمہ داری ہے بحیثیت امت کہ جو دین سے دور ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، ان کو اس خیر کی طرف بلانا اور اس توحید کی طرف بلانا اور شرک سے روکنا اور ایمان کی طرف بلانا اور کفر سے روکنا اور پیغمبر کی رسالت کی طرف بلانا، یہ اس پوری امت مسلمہ کا کام ہے، پوری امت مسلمہ کا کام ہے۔ جب تک امت اپنے کام پر تھی تو دین اس کے اندر موجود تھا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ساتھ تھی، اور یہ امت اپنے کام کی وجہ سے باقی سب امتوں پر کیا تھی؟ اوپر تھی۔ کیوں؟ یہ اللہ کے دین کی محنت میں لگی رہتی تھی، اس کا ہر ایک فرد، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ میرے محترم دوستو، اس تبلیغ کی محنت کی برکت سے اس بات کو چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان جن جن مشاغل میں لگا ہوا ہے اور ان مشاغل نے اس کو دین سے دور رکھا ہے، ایک بات دوسروں پر محنت سے دور رکھا ہے، یا پوری امت اس پر آ جائے، اس سے دور رکھا ہے درجہ بدرجہ، اس میں اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اس کا خیر یہ ہے کہ اس کو ان مشغولیتوں سے نکال دیا جائے، ہمیشہ کے لیے نہیں، نکالا جائے، اللہ کے گھروں میں ڈال دیا جائے، تاکہ اللہ کے گھر میں ان اعمال میں لگے رہے، دعوت میں، تعلیم میں، ذکر میں، عبادت میں، خدمت میں، دن اور رات داعیوں کے ساتھ رہتے ہوئے داعی بن جائے، عابدوں کے ساتھ رہتے رہتے عابد بن جائے، ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہتے رہتے ذاکر بن جائے، علم والوں کے ساتھ رہتے رہتے عالم بن جائے، اس طرح اچھے اخلاق والوں کے ساتھ رہتے رہتے اچھے اخلاق والا بن جائے، سنت کے مطابق کھانا پینا، سنت کے مطابق سونا جاگنا، سنت کے مطابق اٹھنا بیٹھنا، انہیں کے ماحول میں رہ کر کیا بن جائے؟ یہ معاشرت زندہ ہو جائے۔ اسی کے لیے نکالا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے گھروں کے ماحول میں اس زندگی کو سیکھے اور اس زندگی کا گزارنا سیکھے اور اس ذمہ داری کو سیکھے کہ اس ذمہ داری کے نتیجے میں پورا دین زندہ ہوگا، تو یہ ہمارا کام ہے۔ تو اپنے دنیا کے کاموں کو شریعت کے مطابق بنا دے، یہ مجاہدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ شریعت کے مطابق اگر نہیں بنائے گا تو پیسہ زیادہ ہوگا، شریعت کے مطابق بنائے گا تو پیسہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ پھر جب کام کرتے کرتے کام کرے دنیا کا تو دنیا میں وقت کم لگے گا، لیکن وہ سب کے باوجود اللہ کی طرف سے برکتیں اتریں گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی، اور اللہ پاک اس مجموعے کو پوری دنیا میں باطل کے ٹوٹنے کا اللہ ذریعہ بنائے گا۔ اس کے لیے کوئی لاکھوں نہیں چاہیے، کوئی کروڑوں ہزاروں نہیں چاہیے، کچھ بندے ایسے ہو
जो सर से लेकर पैर तक दाई भी हो, आबिद भी हो, जाकिर भी हो, इल्म के रोशनी में जिंदगी गुजारने वाले भी हो, अखलाक वाले भी हो, और अपने माशरत में खाने पीने में सुन्नत का एहतमाम करने वाले भी हो, लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आने वाले भी हो, और दीन के लिए अपने माल और जान को कुर्बान करना अपनी शहादत समझ रहे हो। इसके लिए जिस तरफ भी कहा जाए, जहां भी कहा जाए, जिनके साथ कहा जाए, तो ये न कहे कि मेरा काम है। ऐसा मजमूआ जब वजूद में आ जाता है, उनकी बरकत से अल्लाह पाक अपने बंदों को हिदायत की नेमत से नवाजते हैं। और ये वो मजमूआ है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, और नबियों ने यही मेहनत की है। ये वो मजमूआ है जो नबियों के मेहनत का कायम मुकाम है अपने बस्तियों में, अपने शहरों में, अपने इलाकों में। और ये वो मजमूआ है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में पूरी दुनिया के लिए अपने आप को समझकर काम करने वाले हैं। तो इसके साथ अल्लाह ताला की मदद है। आज तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इसको जितना भी दफा कह दिया जाए और सुना जाए, अभी तक ये बात अंदर उतरती नहीं है कि हम इस काम के क्या है। ये हाथ पूरा नहीं देते, इतना दे देते हैं ना कि जितने बाजार कहते हैं 3 दिन कोई नुकसान नहीं, ठीक है, चल कोई मसला नहीं है, ठीक है, 4 महीने कोई मसला नहीं है, ठीक है, और दूसरे को कहते 3 दिन, कहते यार मसला है, जा नहीं सकता, चिल्ला जा नहीं सकता, 4 महीने जा नहीं सकता। आज तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अमूमी तौर पर हमारी दीनदारी और हमारी दिन की मेहनत हमारे मशागिल के ताबे है। इसलिए इतनी मेहनत तो बंदा करे कि दीन को अपने ऊपर क्या कर दे, गालिब कर दे, और दिन की मेहनत अपने दुनियावी मेहनतों पर क्या कर दे, गालिब कर दे। इसका हक है कि इसको ऊपर लाए। जो बंदा इसको ऊपर लाएगा, अल्लाह उन लोगों को दुनिया वालों के ऊपर लाएगा। और जो बंदा अल्लाह के दीन को अपने दुनिया के काम के ऊपर नहीं ला सकता, अल्लाह के सुन्नत में कभी ये नहीं हो सकता कि ये दुनिया वालों के ऊपर आ जाए। सिर्फ अपने मुसलमान होने की वजह से कि मैं मुसलमान हूं तो मैं ऊपर हूं, या मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं तो मैं ऊपर रहूं, नहीं। दीनदारी हो, अपने दीन को ये तरजीह दे और अपने दीन को अपने दुनिया के कामों के ऊपर रखे, अपने दीन के काम को दुनिया के कामों पर ऊपर रखे, तो इस पर गलबा होगा दीन का, इसकी जिंदगी दीन वाली होगी, और इसको अल्लाह जरिया बनाएगा पूरे दुनिया में दीन के इह्या का। भाई इसी के लिए बुलाया जाता है हर एक को। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप हज़रात का जो मजमा है, ये इस काम से वाकिफ है। इस मजमे में कोई ऐसा नहीं होगा बजाय जिसका कुछ न कुछ वक्त न लगा हो। मोहब्बत तो सब करते हैं, शब जुमा में आते हैं, जमातों में निकलते हैं, नुसरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये एक दर्जा है।